Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सईद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस जो कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए के करवाने के हवाले से रोज़मर्रा की बुनियादों पर समाअत हुई है, जिसकी आज की समाअत का अहवाल जानते हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार से। इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वहाँ पर जो अहम समाअत चल रही है और वो है ओपन बैलेट के हवाले से सेनेट इलेक्शन। उसमें आज तीन अहम जो वकला हैं, तीन अहम जमातों के उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दलाइल सामने आए हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के तरफ से दलाइल सामने आए हैं, एक बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और चौथा इसमें था जहांगीर जदौन साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन चार बड़ी सियासी जमातों के जो वकला हैं उन्होंने आज बहस की है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि बार बार एतराज़ उठाया जा रहा था इन वकला की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट क्यों उस मामले में दखल अंदाज़ी कर रही है जो मामला पार्लियामेंट का है। जब मामला पार्लियामेंट ने हल करना है, जब मामला पार्लियामेंट देखेगी, तो कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट छेड़ सकती है या सुप्रीम कोर्ट उस मामले को कैसे। तो बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि अगर आर्टिकल 226 में लिखा है कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इलेक्शंस होंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब डायरेक्शन देगी या सुप्रीम कोर्ट खुद ही उसको ख़त्म कर देगी, क्या करेगी। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत शुरू होने से पहले तीन अहम क्वेश्चंस बता दिए हैं कि हमने इन तीन क्वेश्चंस को, तीन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, हमने इनको डिस्कस करना है और इन पर हमने अपनी राय देनी है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि पहला सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 226 का सेनेट इंतखाबात पर इतलाक़ होता है या नहीं, क्योंकि 226 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के अलावा बाकी जो इलेक्शंस हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। तो क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी ये मानना था कि अगर सीक्रेट बैलेट का वर्ड मौजूद होता सेनेट के लिए, तो अलग से जो हमारी लेजिस्लेशन है वो इलेक्शन एक्ट में अलग से शिक ना डालते सेनेट इलेक्शन के हवाले से। क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो हम जो इलेक्शन एक्ट को देखते हैं, तो उसमें जो अलग से अगर सीक्रेट बैलेट का जिक्र है किसी भी इलेक्शन के लिए, तो वो सेनेट का है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेशन है वो सेटिस्फाई नहीं थी 226 आर्टिकल से, तभी उन्होंने इलेक्शन एक्ट में एक अलग से एक शिक डाली है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये देखना है कि आर्टिकल 226 का इतलाक़ सेनेट इंतखाबात पर होता है या नहीं होता, और क्या सेनेट के इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं या नहीं होते। पहला सवाल तो ये है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमने इसके ऊपर जो राय देनी है और हम इसके ऊपर फैसला करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया है कि क्या मुतनासिब नुमाइंदगी की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए हो सकती है, क्या मुतनासिब नुमाइंदगी सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट है उसके ज़रिए हो सकती है या नहीं हो सकती। ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमने इसके ऊपर भी बात करनी है और हमने इसके ऊपर भी राय देनी है। तीसरा, ये कहा गया है कि क्या आइन के तहत होने वाले इंतखाबात खुफिया होते हैं, कि आइन के तहत जितने इंतखाबात हैं क्या वो सारे के सारे खुफिया होते हैं, और वो क्या इस हद तक खुफिया होते हैं कि उनको कोई बाद में देख भी नहीं सकता। ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम इन तीन सवालों को डिस्कस करेंगे और इन तीन सवालों के हवाले से राय देंगे। हम नहीं कह रहे कि आर्टिकल 226 में, अगर आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है खुफिया है और आर्टिकल 226 का इतलाक़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान पे भी होता है, तो खुफिया ही होगा, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हमारा काम नहीं है कि हम पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर करें। लेकिन अगर आर्टिकल 226 का सेनेट पर इतलाक़ ही नहीं होता, तो फिर खुफिया का कहाँ से सवाल उठेगा। और फिर तो उसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान इस बात में उनके पास आज़ादी है कि वो चाहे खुफिया बैलेट के ज़रिए करवाएं, चाहे वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाएं। ये मामला जब बताया गया तो अब ये तीन अहम सवाल थे, और यही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का असल सारे का सारा जो केस था वो यही था। वो यही चाहते थे कि मामला ये सामने आए कि क्या जो खुफिया जो बैलेट है 226 का, वो सेनेट इलेक्शन पर नहीं आता। रज़ा रब्बानी साहब जो दलाइल दे रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने अदालत में दोबारा ये बात की कि यहाँ पर हम जो डिस्कशन हो रही है
وہ ایوان زیریں قومی اسمبلی کی ہو رہی ہے، ایوان بالا کی نہیں ہو رہی۔ ایوان بالا میں جو الیکشنز ہیں وہ ہمیشہ خفیہ ہوتے ہیں، ایوان زیریں میں جو الیکشنز ہیں اس میں ووٹرز کو یا الیکشن کمیشن کو یا مختلف جو اتھارٹیز ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے، لیکن ایوان بالا میں رسائی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر جو ڈسکشن جا رہی ہے یا جس حوالے سے قوانین پیش کیے جا رہے ہیں وہ سارے ایوان زیریں کے حوالے سے، ایوان بالا کے حوالے سے نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ٹوک کر ان کو بتایا کہ بھارت میں، انڈیا میں جو سینٹ کے انتخابات ہیں، جو ان کے ایوان بالا کے انتخابات ہیں، وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ باہر بات پر سپریم کورٹ آف انڈیا کا حوالہ تو دیتے ہیں، لیکن آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی جو ایوان بالا ہے وہاں پر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ساتھ عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ایوان بالا ہے وہاں پر یہ جو ووٹ ہے خفیہ بیلٹ کے ذریعے، یہ ایک راز ہے، اور یہ راز ووٹر کو تو دیا جا سکتا ہے، اسٹیٹ کو نہیں دیا جا سکتا، اور اسٹیٹ کسی طرح بھی اس راز کو نہیں لے سکتی، اور اسٹیٹ جو زبردستی اور اسٹیٹ اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہر حال میں اپنا راز بتائیں۔ جیسے کچھ پریویلیجز حاصل ہیں مختلف لوگوں کو قانون شہادت آرڈر میں کہ آپ ان سے کچھ خاص موقعوں پر، یا جیسے جج ہے اگر وہ دوران جج کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے، اگر کوئی وکیل ہے اور وکیل کو ان کا جو کلائنٹ ہے کوئی بات بتا کے گیا تو بطور گواہ آپ ان کو نہیں بلا سکتے، وکیل کو منشی کو آپ نہیں بلا سکتے، کلرک کو نہیں بلا سکتے کہ آپ کے آفس میں فلاں ملزم نے یہ بات کی تھی تو آپ آئیں اور گواہی دیں۔ تو کچھ لوگوں کو پریویلیجز حاصل ہیں، ہمارے یہ لا آف ایویڈنس میں 1872 سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ اب یہ کہنا تھا کہ یہ بھی ایک راز ہے اور اس راز کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اور اگر ریاست یہ راز لے گی تو یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا۔ پھر فاروق ایچ نائک صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ جو ریفرنس ہے وہ قانون کی تشریح کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دائر کیا گیا ہے، اور اگر یہ ریفرنس سے ہی معاملہ اپنا نپٹانا چاہتے تھے تو پھر انہوں نے یہ امینڈمنٹ کے لیے بل کیوں لے کر گئے ہیں جو پارلیمنٹ میں، اور پھر یہ آرڈیننس کیوں لے کر آئے ہیں؟ اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی اور ان کی نیت میں کوئی فطور نہ ہوتا تو پھر یہ سارے کا سارا معاملہ چلا جاتا پارلیمنٹ میں۔ اب یہ پارلیمنٹ میں نہیں گئے، یہاں آ گیا، جس کے اوپر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کی دلیل جو ہے وہ صرف قومی اسمبلی کے چناؤ کے لیے کارگر ہے کہ قومی اسمبلی میں جو معاملہ ہے وہ خفیہ بیلٹ کا ہو یا نہ ہو، لیکن سینٹ کے لیے جو بات ہے اس کا مطلب ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے لیے ووٹ ہے فری ہونا چاہیے اور وہ ہر طرح کے جو پریشر ہے اس سے پاک ہونا چاہیے۔ سینٹ کے لیے اس طرح کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ جب فری ووٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اس کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جب سے بھی یہ معاملہ چلا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس معاملے کو بڑا ہی بریک بینی سے لے کر چل رہے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں۔ مزید انہوں نے ریمارکس دی ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے فاروق ایچ نائک صاحب کی جو بحث تھی اس پر کہ متناسب نمائندگی کے تصور کو رکھیں تو پھر ووٹ کو خفیہ رکھنے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ اگر پارلیمنٹ قانون سازی کر دے کہ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا تو کیا آپ اسے درست سمجھیں گے؟ آج جو آپ جو جتنے بھی آرگومنٹس دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ خفیہ بیلٹ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا ہی جرم ہے یا یہ غلط ہے، تو کیا کل پارلیمنٹ اگر اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کر دے گی تو کیا آپ اس کو درست سمجھیں گے؟ تو فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا جناب جو قانون کے مطابق ہوگا میں تو وہی کروں گا، اگر قانون اس کو اجازت دے گا تو ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ ساتھ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بات کی اور جو فاروق ایچ نائک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے جسٹس یا افریدی صاحب کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا ہر ایم پی اے ووٹ دینے کے لیے آزاد ہوتا ہے؟ کیا بین الاقوامی معاہدے سینٹ الیکشن خفیہ ووٹنگ کے ذریعے کروانے کا کہتے ہیں جو انٹرنیشنل ہمارے لاز ہیں یا انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں؟ تو عدالت نے کہا یہ ساری چیزیں بھی تو آپ نے بتانی ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ کیا پارٹی قیادت کے جو ان کے احکامات ہیں ان کو ماننے سے ہے یا پارٹی کو کے احکامات کو ماننے سے ہے؟ اور یہ جو پارٹی قیادت کو ایک اتنا بڑا آپ نے عہدہ دے دیا ہے، پاورز دے دی ہیں، تو یہ جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں تو پوری پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، جمہوریت میں ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب ایک شخص فیصلہ کرتا ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جب پوری جماعت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، اور جب ایک جماعت فیصلہ کرے اور کوئی ایک شخص اپنی جماعت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی۔ جب پارٹی مضبوط نہیں ہوگی تو جمہوریت نہیں ہوگی، اور اس کا جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو مختلف جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔
ان کو یہ بات بتانی پڑے گی۔ بیرسٹر ظفراللہ صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے تو ایک ہی بات کی ہے کہ جناب یہ جو صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا ہے یہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے، یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا سینٹ کا ترمیمی آرڈیننس وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے۔ ہر حال میں صدارتی ریفرنس کو بھی خارج کیا جائے، ہر حال میں اس سینٹ آرڈیننس کو بھی جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے اب یہ ختم ہو۔ عدالت نے سارے جو فریقین ہیں ان کی آرگومنٹس کو سنا ہے، اور جو مزید اس میں انڈیویجولز رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنے آرگومنٹس مکمل کرنے ہیں، عدالت نے ان کو کل کے لیے موقع دیا۔ کل 12 بجے اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ کل یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اور جو 3 سوال ہیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ورڈکٹ دے دیتی ہے تو یہ پوری قوم کے لیے ایک تحفہ ہوگا، اور سینٹ الیکشن کے لیے ہمیشہ کے لیے جو خرید و فروخت ہے اس کا راستہ بند ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جس پر ہم نے بات کی صدارتی ریفرنس جو کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے حوالے سے تھا، جس کی اہم کیس کی سماعت کا حوال جانا ہم نے ایڈوکیٹ عبدالغفار سے۔ جی تو ناظرین، کل ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناظرین۔